بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 ہفتوں میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں، اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کا کوئی آپس میں تعلق بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فلسطینیوں کے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن بھی کوئی نہیں چل سکتا، یعنی اس سے پہلے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے حوالے سے حکومت کی طرفداری کر رہے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جب سے جو اس وقت یہ ہائبرڈ رجیم آئی ہے، اس کے بعد سے ہی یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ ہمیں جو ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس نوشن کو ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کو انڈورس کیا تھا۔ اب ریسنٹ جو ان کی ایک ویڈیو آئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو 2 اسٹیٹ سلوشن بھی جو ہے نہیں چلنے والا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ فلسطینیوں کو اب جو ہے چھوڑ کے القدس چلے جانا چاہیے، مسلم ممالک ہیں وہ ان کو لے لیں اور ان کو وہاں پہ آباد کر دیا جائے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیا تجویز دے رہے ہیں۔ یہ سارے سیناریو سے لگتا ہے وہ بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ ان کو خیر پتہ نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ٹرمپ نے آتے ساتھ کیا کہا ہے کہ جی ایجپٹ کے اندر جو ہے ان کی آباد کاری کی جائے، جتنے بھی فلسطینی ہیں وہاں پر، اور اس حوالے سے وہ فنڈ بھی کریں گے اس پورے پروجیکٹ کو۔ تو کیا وہ دیکھ نہیں رہے محمد علی مرزا صاحب کہ اس وقت ٹرمپ کیا چاہ رہا ہے؟ ٹرمپ کا بھی یہی موقف ہے، اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے۔ تو آخر وہ کیوں اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور کیوں جو ہے لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کریں کہ وہ بھی کسی طریقے سے اس پورے پروجیکٹ میں ایک طرح سے اعلی کار بن رہے ہیں؟ تو ہم حسن ظن رکھتے ہوئے ان کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس مسئلے کو، اس قضیے کو وہ صحیح طریقے سے شاید نہیں سمجھے۔ اگر تو ان کی انٹینشن ٹھیک ہے، اگر تو ان کی نیت صحیح ہے، تب ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہی پھر سمجھیں گے کہ وہ اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے۔ اصل میں اس مسئلے کو اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مسلمانوں کا علاقہ ہے جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک الیجٹمیٹ اسٹیٹ کو قائم کر دیا جاتا ہے، اسرائیلی اسٹیٹ کو قائم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے تمام ویسٹرن پاورز موجود ہیں، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کے پیچھے ہے، اور اس طریقے سے وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے، یعنی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو وہ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے اصل ایشو کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر تو کوئی اور خطہ ہوتا، جیسے کشمیر کا علاقہ ہے، جیسے برما میں مسلمان ہیں، جیسے چچنیا میں اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں نے جو ہے آزادی کی جنگ لڑی، یا بوسنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ جنگ کرتے رہے، تو یہ اس طرح کا ایک خطہ سرزمین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک خاص خطہ سرزمین ہے۔ یہ 2 خطے اسپیشلی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ باقی جو اتنے بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پہ خطے ہیں ان سے مختلف ہیں۔ ایک وہ خطہ جس میں مسجد حرام موجود ہے، اور اس کے پھر آس پاس کا جو علاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب کہتے ہیں، اور دوسرا یہ خطہ، یہ جو سرزمین ہے فلسطین اور شام کی سرزمین جہاں پہ مسجد اقصی موجود ہے۔ پہلا جو خطہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد حرام ہے اس کے اب آس پاس بھی مشرکین یا کفار نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین جو ہے ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ تو اس سال کے بعد جب کہ اس کی تطہیر ہو چکی ہے، جو بھی مسجد حرام اور اس کا قرب و جوار ہے، جسے احادیث کے اندر جزیرۃ العرب کہا گیا ہے، یہ پورا عرب کا علاقہ ہے جہاں سے اب کفار کو جب نکال دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اعلان برات ہوا تھا 9 ہجری میں، جس کا ذکر سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں ہے، تو اس کے بعد اس پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا تھا، مشرکین کو یہاں سے نکلنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا، 4 مہینوں کی ان کو مہلت دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ حکم اللہ کا آ گیا تھا کہ اب جب کہ تطہیر ہو چکی تو اب یہ واپس یہاں پہ نہ آنے پائیں۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی اور اس کا قرب و جوار جو ہے یہ وہ علاقہ بنتا ہے جو آج فلسطین اور شام کی سرزمین ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں ایک دفعہ نہیں بار بار اس بات کو واضح کیا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اب اس پہ خیر ہم سارے دلائل دے چکے ہیں، پہلے بھی ہم نے اس پہ ملٹیپل ولاگز کیے اور لیکچرز بھی ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوتے رہے ہیں. اس مسئلے کو یہ نہیں سمجھ رہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر یہی سلوشن آپ جو ریکمینڈ کر رہے ہیں، پروپوز کر رہے ہیں، اگر یہ سلوشن ہوتا تو پھر فلسطینی جو ہیں وہ تو بہت عرصے پہلے ہی اس آپشن کو آپٹ کر چکے ہوتے. ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ان کے اوپر وہ جس طریقے سے ایک غیر انسانی کنڈیشنز کے اندر رہ رہے ہیں، اور ایک جیل کی صورت میں وہاں پہ نہیں، جیل ہے نا، مطلب یہ جو ویسٹ بینک بھی ہو گیا اور دوسرا جو ہے غزہ، یہ تو ایک جیل کی صورت ہے جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں، اور ان کو وہ تمام سہولیات اور جو بھی کسی بھی اور انسان کو جس دنیا میں رہ رہا ہے میسر ہیں، وہ میسر نہیں ہیں. اور اوپر سے جو ہے ایک اسٹرکٹ سیکیورٹی اور سرویلنس رجیم جو ہے ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے. تو وہاں پہ آخر وہ کیوں رہ رہے ہیں؟ اگر تو یہ آپشن ان کے پاس ہے یا ہوتی تو وہ تو بہت عرصے پہلے اس کو آپٹ کر چکے ہوتے اور وہاں سے چلے جاتے. وہ جو لوگ وہاں پر اس وقت بیٹھے ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اس لیے تمام جو امت مسلمہ کے اسکالرز ہیں وہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یہ ان کی جو وہاں پہ کیفیت ہے اس وقت وہ رباط کی ہے. یعنی وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہی جیسے کہ سولجرز جو ہوتے ہیں وہ چوکیوں پر حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسجد اقصی اور اس کا قرب و جوار کا جو علاقہ ہے، القدس کا جو علاقہ ہے، اس کو ہم نے ہر حال میں ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو ہر حال میں ہم نے اپنا بنا کے رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے معاملہ جو ہے جزیرۃ العرب کا ہے. اب جسٹ امیجن، یہ تو بات شاید نہ سمجھ میں آ سکے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، کہ جسٹ امیجن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر خانہ کعبہ کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے، یا ایک ایسی ہی ایک اللیجٹمیٹ ریاست جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی وہ قائم کر دیں ویسٹرن پاورز، اور کچھ عرصے جو ہے وہاں کے لوگ، وہاں کے مسلمان جو ہے اسے ریزسٹ کرتے رہیں اور آخرکار جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہی کہیں گے؟ یعنی ہائپوتھیٹیکلی ہم اس سچویشن کو پیش کر رہے ہیں، کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہی وہاں پہ تجویز دیں گے کہ ان کو بھی وہاں سے جو ہے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور خانہ کعبہ کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان یہ سینسز میں اگر وہ مسلمان ہے، یعنی اگر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. تو یہی معاملہ مسجد اقصی کا بھی ہے. مسجد اقصی کی اہمیت ہمارے نزدیک خانہ کعبہ کی طرح ہی ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اولین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور تمام جو بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کا جو ہے وہ قبلہ ہے. اور اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا قبلہ تو یہی تھا خانہ کعبہ، لیکن وہ قبلہ ثانی کہلاتا ہے. کتنے ہی انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کا وہ قبلہ رہا ہے. تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ یہ اس اسلام کی بنیاد پر ہے جس کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور اسی لیے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں وہاں سے نہیں جا رہے جبکہ ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی؟ تو اس کا بھی خیال نہیں کیا محمد علی مرزا صاحب نے، اور یہ بات جو ہے اپنے منہ سے نکال دی. تو اب بھی وقت ہے اپنے اس موقف سے توبہ کریں، معافی مانگے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں ان سے اور باقی بھی جو مسلمان ہیں ان سے، کیونکہ یہ ایک تو غداری ہے ان سینکڑوں اور ہزاروں فلسطینیوں کے ساتھ جو کہ جامِ شہادت نوش کر گئے وہاں پر، جو ابھی بھی وہاں پر ان حالات میں جو ہے کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں باتیں کیا ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور ہمیں کیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ان کی خاطر ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلق اپنے استوار نہ کریں. حالانکہ اتنا اہم ملک ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں جنرل باجوہ صاحب نے یہ بات کہی تھی، جس کو پھر کوٹ کیا تھا حامد میر اور اس جیسے دیگر جو بھی جرنلسٹ تھے، جو مشہور جرنلسٹ تھے، انہوں نے یہ بات خود کوٹ کی ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک دفعہ ان سے یہ بات کہی کہ ہم کوئی ان کے جو ہے وہ کوئی سگے لگتے ہیں، پتہ نہیں مامے لگتے ہیں فلسطینیوں کے، کہ ہم اسرائیل جیسی اتنی اہم ریاست کے ساتھ تعلقات استوار نہ کریں. اور یہ لگتا ہے کہ جیسے
کافی عرصے سے کھچڑی پک رہی ہے، اور آپ اس کے ساتھ آپ لنک کریں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کہا، اللہ نہ کرے کہ وہ اس پورے پروگرام میں جو ہے اس جتھے کا حصہ ہوں، لگتا تو ایسا ہے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے پہلے 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کیا اور اب جو ہے وہ اس بات کو پرپوز کر رہے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. لیکن اگر ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے یا اس قضیے کو وہ نہیں سمجھ رہے، اس وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہماری جو اس وقت ہائبرڈ رجیم ہے وہ تو پوری طریقے سے اس پہ قائل نظر آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے، یہ غالباً 11 اپریل کو جو ورلڈ جوئش کانگریس ہے اس کی ایک پریس ریلیز شائع ہوئی جس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان پیچھے سے کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہا ہے. انہوں نے پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ایکنالج کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت اچھا کام کیا کہ UN کی ایک ریزولوشن جو تھی جس کے اندر بہت سخت شکیں بھی موجود تھیں ان کے خلاف، یعنی اسرائیلی ریاست کے خلاف، تو وہ پاکستانی ڈیلیگیٹس نے یا پاکستان کی جو بھی ڈیلیگیشن تھی ان کی کاوشوں کی وجہ سے وہ جو شکیں تھیں، متنازع شکیں، ان کے نزدیک جو متنازع شکیں تھیں وہ وہاں سے نکال دی گئیں، اور انہوں نے اس حوالے سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. تو یہ بات الٹ اپ تو نہیں ہے، گو کہ کچھ جو ریسورسز ہیں، یعنی کچھ لوگ جو حکومت میں ہیں اس وقت وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ورلڈ جوئش کانگریس جو ہے وہ ایک بڑا اہم ادارہ ہے جیوز کا، اور وہ اس طرح سے کوئی اسٹیٹمنٹ کیسے پاس کر دے گا وداؤٹ اینی ٹروتھ، یعنی وداؤٹ اینی ریئلٹی. تو یہ ریئلٹی تو ہے اس کے پیچھے کچھ، اور ہم جب پاس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح نظر آ جاتا ہے یہ وہی ورلڈ جوئش کانگریس ہے جس سے آپ صاحب ذرا سرچ کر کے دیکھ لیں. مشرف صاحب نے بھی خطاب کیا تھا باقاعدہ، 2005 میں مشرف صاحب وہاں پہ گئے تھے اور وہاں کے جو لیڈرز تھے ان سے ملاقات بھی انہوں نے کی تھی اور وہاں جا کے باقاعدہ ایڈریس بھی کیا تھا. اور یہ آپ کو پتہ ہے وہی زمانہ تھا جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی بات کی گئی تھی، اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان میں کچھ جو اینکرز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کی وکالت شروع کر دی تھی. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کا زمانہ آیا 2018 میں، پھر اس کے اوپر بات شروع ہوئی تھی کہ جی وہاں جو اس وقت اسرائیلی اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ تعلقات کو جو ہے نارملائز کر دینا چاہیے. کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے کچھ ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو کہ عمران خان کرنا نہیں چاہتے تھے. اچھا، اب کام تو یہ بہت سے تھے، لیکن اس میں میں آپ کو 2 یا 3 چیزیں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں، یہ 2019 کی بات ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس بہت سے لوگ گئے اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ جو فروری 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی اور ایک ٹینشن پیدا ہوئی، تو اس میں اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تھا. تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے مفت میں انڈیا کو اسرائیل کی صورت میں ایک اتحادی دے دیا ہے، اور بہت سے عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے، تو پاکستان میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اسرائیل کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اسرائیل کو بیک چینل سے کافی سالوں سے انگیج کیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب پہ کچھ زیادہ ہی دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کو انگیج کریں. اور پھر جب سے یہ ہائبرڈ رجیم آئی ہے اس کے بعد بھی 2 اسٹیٹ سلوشن کی تو بات ہوتی رہی ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کو جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ہمیں کر لینا چاہیے. یہ پریگمیٹک اپروچ ہے، یہی ریئلسٹک اپروچ ہے. تو ہماری جو رجیم ہے اس وقت، جو کہ ظاہری بات ہے جس کا پیراڈائم جو ہے شفٹ ہوا، شاید وہی مشرف کے زمانے میں لگتا ہے، اس کے بعد سے یہی موقف رہا ہے تھرو آؤٹ دیز ایئرس. وہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے حوالے سے ریزسٹنس تھی پاکستان کے اندر، ابھی بھی انشاءاللہ ریزسٹنس رہے گی، لیکن یہ ہے کہ کوششیں جاری ہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہے جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوبارہ سے یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان کے ضمیر کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے. یعنی جیسے کہ بار بار جو ہے ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اصل بنیاد ہے، اصل اس کی شناخت ہے جس پہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کو بنایا تھا، اس میں تو یہ باتیں دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دی گئی ہیں اور بالکل تفصیل سے جو ہے وہ آ چکی ہیں
کہ پاکستان جو بنا ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے اور پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہی موقف قائد اعظم کا تھا, یہی موقف ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا تھا. اب اس کو خیر بات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی اصل شناخت کو ہی خیر بات کہہ رہے ہیں, اپنی اصل شناخت سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے جو ہے ایک بہت بڑی ریزسٹنس کو فیس کرنا پڑا تھا ہمارے ان کچھ لوگوں کو جو کہ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں, اب بھی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستانی کبھی بھی ایسا جو ہے ڈیسیژن قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ اور پھر جاوید احمد غامدی جیسے لوگ اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس کی وکالت کرتے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے ہمیں کیا اس پر سٹینڈ لینا چاہیے. بلکہ بہتر یہی ہے کہ ہم ایک پریگمیٹک اپروچ کو جو ہے لیں اور ریئلسٹک ہو کے جو بھی پاکستان کے فائدے میں ہیں اس کو ہم حاصل کریں. اور شاید اسی سے وہ لنکڈ ہے یہ جو منرلز اینڈ مائننگ کانفرنس ہوئی ہے ریسنٹلی 8 اور 9 اپریل کو, جو منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تحت ایک کانفرنس ہوئی ہے یہاں پر. تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن جو انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اور خاص طور پہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے بڑے امپورٹنٹ کانگریس مین جیک برگمین آئے, لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمین. یعنی یہ جو ہے ان کا ذکر بہت سے صحافیوں نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے آ کے باقاعدہ کانفرنس اٹینڈ بھی کی اور کانفرنس کے بعد بالکل انہی لائنز پہ بات کی کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا اب اسٹریٹجک الائنس دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے. بالکل وہی اس کی ٹون ہے, اس کی لینگویج ہے جو اس وقت ورلڈ جوئش کانگریس کی پریس ریلیز میں آپ کو ٹون نظر آتی ہے. انہوں نے بھی پاکستان کے رول کو سراہا کہ پاکستان نے جو ہے وار آن ٹیرر میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا امریکہ کا, تو اب ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس بنانا چاہیے. تو کہیں یہ ایک فروٹ تو نہیں ہے جو اس وجہ سے پاکستان کو مل رہا ہے. حالانکہ پاکستان کے پاس بہت زبردست اپرچونٹی تھی کہ وہ اس وقت چائنا کے ساتھ الائن کرتے اور یہ جو منرلز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ریفائنریز بنانی ہے تو ہم چائنا اور دیگر یورپین پاورز کے ساتھ جو ہے الائن کرتے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر یو ایس کے ساتھ جو ہے یہ ڈیل ہو رہی ہے اور اس میں اپنے ضمیر کو بھی بھیجا جا رہا ہے. اور اب امریکن کمپنیز یہاں پہ آئیں گی, لیکن امریکن کمپنیز جب یہاں پہ آئیں گی تو پھر یہ معاملہ پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو جب بھی یہاں پہ آئے ہیں یا جب بھی وہ مسلم ورلڈ میں گئے ہیں وہاں سے جو بھی انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا اس کا اصل فائدہ تو خود انہوں نے لیا ہے اور وہاں کی عوام کو کچھ بھی نہیں ملا یا بہت کم ملا. تو اس میں اب ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہوگا اور اس سارے قضیے میں اب ہوشیار رہنا ہوگا, کیونکہ اب یہ دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ اب میچور ہوتا نظر آ رہا ہے. اور پاکستان آنے والے وقت میں, آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کے قریب ہوگا. اور خاص طور پہ پاکستان کی جو بکی ہوئی یہ ایلیٹ ہے جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی وہ بہرحال اس طرف آگے پیش رفت کریں گے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم پاکستانی جو بھی ایلیٹ ہے ان کو وارن کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے اور اپنی جو تھوڑی بہت جو لیجیٹمیسی رہ گئی ہے اس کو ہی ختم کر دیں گے. اور پاکستانی عوام اور پاکستان کی جو بھی مذہبی قیادت ہے, دینی قیادت ہے, وہ بھی اسے قبول نہیں کرے گی اور عام پاکستانی بھی اسے قبول نہیں کریں گے. ہمیں بہرحال اس پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کے ڈیسیژنز جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. آگے پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اگر اس وقت اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تو ایک بہت بڑا ٹرموائل اور ایک بہت بڑا کیوس ہے جو برپا ہو سکتا ہے, جس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.